فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اسی زمین تے جس نو سلطنت دا حاکم بنائیے، جس نو اسی حکومت دئیے، وہ چار کام کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھے، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرے، وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی دی دعوت دے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ اور برائی کو منع کرے۔ جیڑا اسلامی ریاست دا حکمران بنے اس نو اللہ تعالیٰ نے چار نشانیاں دتیاں نے، آپ بھی نماز پڑھے، دوسرے کو بھی پڑھائے، اور آپ بھی زکوٰۃ ادا کرے، اور دوسرے کو بھی لے کے جڑے صاحب نصاب نے انہاں کو لے کے تے غریباں مسکیناں اور جڑے لوگ حقدار نے انہاں نو دیوے لے کے، اور پھر تیسری نشانی یہ ہے کہ نیکیاں دی دعوت دے، اور چوتھی نشانی یہ برائی کو منع کرے۔ جس وچ یہ چار نشانیاں پائیاں جاویں او اسلامی ریاست دا حکمران ہو سکتا ہے، ایک بھی پائی جاوے تو او اسلامی ریاست دا حکمران نہیں ہو سکتا، یعنی او اسلام دے مطابق چلے گا جڑا انہاں چار چیزاں تے عمل کرے گا، آپ بھی نماز پڑھے گا، عوام نو بھی پڑھائے گا۔ تو ساڈے لوگ جڑے دعوے دار نے اسلامی ریاست بنان دے، کوئی نماز دا ٹائم ہوئے نہ کوئی نماز پڑھدا ہے، جلسے ہو رہے ہیں انہاں دے سیاسی، ساڈے جڑے سیاسی نے پتہ چلیا ہے اسلامی دے نہیں بلکہ صرف سارے اپنے پیٹ واسطے اور اپنے نظام واسطے نے۔ اسلامی حکمران جدوں بھی آئے گا تو پھر کی ہوئے گا، بچہ بچہ نمازی ہوئے گا، مسجداں آباد ہون گیاں، جتنے لوگ جمعے تے ہوندے نے اتنے فجر دی نماز وچ لوگ آن گے، اور قرآن دی تلاوت دی آواز آئے گی، اور کوئی غریب نہیں رہے گا، یعنی جڑے مالدار لوگ نے وہ زکوٰۃ ادا کرن گے، اور پھر جدوں بھی کوئی معاملہ ہویا نیکی دی دعوت دیون گے اور برائی کو منع کرن گے، لوگ نیک بن جاون گے جدوں بھی اسلامی ریاست بنی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نو سرکار نے مسلح تے کھڑا کیتا، آپ نے سرکار دی زندگی دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں۔ جدوں سرکار دا وصال ہویا تو سارے صحابہ نے متفقہ طور تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیعت کیتی اور کہا کہ دینی معاملات سرکار نے عطا فرمائے سن، دنیاوی معاملات جڑے نے اسی تواڈے سپرد پہ کر دیں گا۔ ہویا اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جدو وصال ہویا تو سرکار دے صحابہ غامدی تصویر بن کے بیٹھے نے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ میں تلوار لے لی، آپ نے فرمایا جس نے کہا کہ سرکار دا وصال ہو گیا ہے میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیواں گا، میں اس کا سر قلم کر دیواں گا، یعنی یہ کیفیت بن گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ تشریف لے کے آئے، آپ نے سرکار دے سر تو لے کے پیرا تک چادر پئیے، آپ نے سرکار نو بوسہ دیتا، آپ نے 2 جملے فرمایا کہ تمن نبوت تمام ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، انقطعت الوحی وحی منقطع ہو گئی، یعنی نبوت ختم ہو گئی اور وحی بھی آنی ختم ہو گئی، بند ہو گئی، ہن قیامت تک نہ وحی ہے نہ کوئی نبی ہے، نبوت بھی ختم ہو گئی۔ جدو ویکھیا صحابہ اس طرح غامدی تصویر بن کے بیٹھے نے، آپ نے قرآن دی آیت پڑھی، آپ نے فرمایا افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاون یا سرکار نو قتل کر دیتا جاوے تو یہ لوگ الٹے پاؤں پھر جان گے۔ آپ نے جدو یہ فرمایا تو فوراً صحابہ ہوش وچ آ گئے، یعنی کہ اس سے موقع واسطے کدھر آیت اتری ہے۔ تو پھر ہویا کہ انصار صحابہ میٹنگ کرن لگ پے، انہاں کہا جی ساڈا حاکم ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق صحابہ نو پتہ چلیا، مہاجرین نو گئے انصار صحابہ کول کی پہ کر دے، انہاں کہا جی اسی اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار دا فرمان ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حاکم قریش وچوں ہوئے گا، اور ٹوالے وچوں کوئی قریش نہیں۔ جدو آپ نے یعنی سرکار دی حدیث سنائی، انہاں دل نال جان مطمئن ہو گئے، جدو سارے صحابہ نو آپ نے مطمئن کر لیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت فاروق اعظم دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا، فرمایا میں فاروق اعظم دی بیعت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا، آپ نے فرمایا نہیں، جدو دینی معاملات سرکار نے تواڈے سپرد کیتے سن تے دنیاوی معاملات بھی اسی تواڈے سپرد کردے ہاں۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابو بکر صدیق دی بیعت کیتی اور سارے صحابہ نے متفقہ طور تے حضرت ابو بکر صدیق دی بیعت کیتی۔ آپ جدو خلیفہ بن گئے، بڑے نازک دور سی حضرت ابو بکر صدیق دا، اگر بیان کریے
کہ اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے کہ اتنا نازک دور وچوں آپ گزرے نے۔ پہلے تے سرکار دی تجہیز و تکفین کیتی، صحابہ نے کہا غسل کتے دینا ہے، کفن کتے دینا ہے، آپ 3 دن غار وچ نار رہے، علم سرکار نے آپ نو عطا کیتا، آپ جدوں بھی کوئی گل ہوندی سی تے اپنا مشورہ نہیں سن دیندے، سرکار دی حدیث سناندے سن۔ فرمایا سچے نبی دی نشانی یہ ہوندی ہے کہ جتھے نبی دا وصال ہوندا ہے اتھے ہی نبی دفن ہوندا ہے، جتھے نبی دا وصال ہوندا ہے اتھے نبی نو دفن کیتا جاندا ہے۔ آپ نے کسی نے کہا مسجد قباء دفن کر دیو، کسی نے کہا بیت المقدس بھی دفن کر دیو، کسی نے کہا جتھے سرکار نے مکہ وچ ولادت ہوئی اتھے دفن کر دیو، لیکن آپ نے فرمایا جتھے نبی دا وصال ہوندا ہے اتھے نبی دفن ہوندا ہے۔ پھر غسل دتا گیا، کفن دتا گیا۔ ہن سوال پیدا ہویا کہ نبی دی نماز جنازہ کیویں ادا کریے؟ حضرت ابوبکر صدیق نو پتہ سی نا کہ سرکار دی تجہیز و تکفین تو پہلے خلیفہ مقرر ہونا ضروری ہے، تو سارے صحابہ نے جدو آپ نے متحب فرمایا پھر جو آپ حکم دیں دے اس طرح ہوندا ہے۔ آپ فرمایا کہ امتی دی نماز جنازہ ہو رہے، نبی دی نماز جنازہ ہو رہے، تسی یہ نہیں کرو سارے باوضو ہو جاؤ اور 10 20 صحابہ آؤ، حجرے دے ایک دروازے وچوں آؤ اور درود و سلام پڑھ دے جاؤ اور دوسرے دروازے وچوں نکل دے جاؤ، اے نبی دی نماز جنازہ ہے۔ سبحان اللہ، اے نبی دی نماز جنازہ ہے۔ اور کیڑا ایڈا امام ہے جڑا نبی دی نماز جنازہ دی امامت کرے؟ امامت نہیں ہوئی بلکہ 2 روایتاں نے کہ یا تے صحابہ 10 20 آئے نے انہاں سرکار تے نماز جنازہ کلیا پڑھیے، یا آئے نے درود و سلام پڑھ دے گئے نے، دیدار کرتے گئے نے اور اگے نکل دے گئے نے، یعنی 1,24,000 کم و بیش صحابہ۔ یہ جدوں تک آخری صحابی بھی سرکار دا دیدار نہ کر لیندا ادوں تک سرکار دی تدفین نہیں سی ہونی۔ اس واسطے 3 دن سرکار دا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم انور 3 دن پیا رہا اور 3 دن تو بعد سرکار دی تدفین ہوئی۔ تو صحابہ دے دشمن کہندے نے کہ انہاں 3 دن رکھ چھوڑیا، خلافت دی انہاں نوں پی گئی۔ میں آکھا جدوں تک بھی آخری صحابی دیدار نہ کر لیندا ادوں تک تدفین نہیں سی ہونی۔ ساڈا کوئی بندہ فوت ہو جاوے اسی آدھے بندہ باہروں آ رہا ٹھہر جایا جے انہیں منہ ویکھنا ہے پھر دفن کرنا ہے، تے سرکار دے صحابہ انہاں تے غم دی اتنی زیادہ، انہاں نوں غم بہت زیادہ سی۔ انہاں سارے جدوں دیدار کر لیا، درود و سلام پڑھ لیا، پھر سرکار دی تدفین ہوئی۔ جدوں سرکار دفن ہو گئے، بڑے نازک دور سی حضرت ابوبکر صدیق دا، تو ایک سرکار نے انہاں عیسائیاں دی سرکوبی واسطے ایک لشکر بھیجا سی، اسامہ بن زید 18 سالاں دا جوان، انہاں نوں تو حضرت ابوبکر صدیق نوں صحابہ نے مشورہ دیتا انہاں نوں نہ بھیجو۔ آپ نے فرمایا میرے وچ کی جرات ہے کہ میں سرکار دا فرمان نوں رد کر سکا؟ آپ نے وہ لشکر بھیجا، مسلمانوں نے فتح ہوئی۔ پھر سرکار دی وصال تو بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا، انہیں آکھا میں رسول ہاں، رسول فوت ہو گئے نے۔ مسلمان بھائی یہ بہت بڑا فتنہ سی، اتنا بڑا فتنہ سی کہ اس نے 1 لاکھ بندہ تیار کیتا، جڑے قبیلے نویں مسلمان ہوئے سن وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ اس نے 1 لاکھ لشکر تیار کیتا مسلمانوں دے مقابلے واسطے۔ ادو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 30,000 دا لشکر تیار کیتا، حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑے سپہ سالار بنے اس قافلے دے، اس لشکر دے۔ جدو جنگ یمامہ اتھے جدو پہنچے اس مقام تے، ہن وہ 1 لاکھ بندہ آئے 30,000، تو انہاں پورے گمسان نال جنگ لڑی، انہاں اتنی ڈاڈی جنگ لڑی کہ سرکار دے 10,000 صحابی حافظ قرآن شہید ہوئے۔ ختم نبوت دی پہلی جنگ حضرت ابوبکر صدیق نے لڑی۔ مسلمان بھائیو اج اگر ختم نبوت تے کوئی لفظ کوئی حرف بولے اور اسی خاموش رہیے تے پھر ساڈے اپنے ایمان دا لیول چیک کر لیا جائے کہ کتنا ساڈا ایمان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ لشکر جدو بھیجیا 10,000 صحابی حافظ قرآن جدو شہید ہوئے، حضرت خالد بن ولید جرنیل صحابی کدی نہیں لڑ کھڑائے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کدی نہیں لڑ کھڑائے، لیکن اتنے محاذ کو خط لکھا ابوبکر صدیق وال، نہ کہا کہ سرکار دے اکثر صحابہ شہید ہو گئے نے، جڑے بچ گئے نے زخمی نے، کوئی تازہ دستہ بھیجو تاکہ سانو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے خط پڑھیا، مدینے وچ نگاہ دوڑائی، اکھاں وچوں آنسو آ گئے، کوئی جوان مجاہد نظر نہ آیا، عورتاں نے، بچے نے، بڈھے نے جنہاں تے جہاد فرض ہی نہیں۔ تو پھر کی سی؟ خلیفہ وقت سن، امتحان سی۔ خط آپ نے ایک ورقہ لیا، دوسری سائڈ تے آپ نے خط لکھیا، آپ نے جواب وچ کی لکھیا؟ فرمایا کہ میں تازہ دستہ بھیج رہا ہاں، انشاءاللہ اللہ تانوں فتح عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قریب ہی حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال دے بزرگ صحابی بیٹھے سن۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ویکھیا وہ اپنے حالات وچ گم نے، کسے اپنے انداز نال بیٹھے نے، خیال وچ گم نے۔ آپ نے فرمایا اے قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خط تے جا کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ محاذ تے جا کے دے کے آؤ، جنگ دے میدان وچ یمامہ وچ دے کے آؤ۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ جدو خط لے کے گئے حضرت خالد بن ولید، آپ نے جدو خط پڑھیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خط میں لکھیا سی کہ تازہ دستہ بھیج رہا ہوں. انہاں پوچھا کاکا رضی اللہ تعالیٰ دستہ کتنے وے کتنے لوگ نے؟ آپ نے فرمایا اس گل کا تے مینوں بھی نہیں پتا تے میں تے لے کے آ گیا تہاڈا خط حضرت ابوبکر صدیق نے جو میں حکم عطا فرمائے. تو حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ جڑے خط لے کے گئے سن انہاں ویکھیا کہ سرکار دے غلام شہید ہو رہے ہیں اور جڑا مسلمہ کذاب دے لوگ بھی فنا فی النار ہو رہے ہیں. انہوں نے جذبہ پیدا ہویا. انہوں نے کہا خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جراح تسی لشکر دے انتظار کرو ذرا میں انہاں نال دو دو ہاتھ کر لاؤں ذرا میں انہاں نال دو دو ہاتھ کر لاؤں. جدو آپ کو جذبہ آیا حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ اس جذبے نال جا کے لڑے کہ ویکھن والے نے ویکھیا تلوار تے ایک اٹھ دی ہے لیکن انج معلوم ہوندا ہے اتنا ہزارہ تلواراں اٹھ رہی ہیں ہزارہ تلواراں اٹھ رہی ہیں. جدو آپ نے ایسی گھمسان دی جنگ لڑی تے خالد بن ولید تے ابو عبیدہ بن جراح بھی پکار اٹھے جرنیل صحابی ابو بکر تیری صداقت تے قربان جائیے. بندہ تے ایک بھیجے لیکن پورا لشکر بنا کے بھیجے. حضرت کاکا رضی اللہ ایسی آپ نے مسلمان بھائی جنگ لڑی کہ شام تو پہلے مسلمانوں اللہ نے فتح عطا فرما دی. وہ جڑا مسلمہ کذاب جا رہا سی حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں احد دے میدان دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے چچا انہوں نے شہید کیتا. ہن مسلمان ہو گئے سن تے انہاں دے دل دے اندر خیال آندا سی کہ کدو موقع آوے کہ میں حضرت امیر حمزہ دا بدلہ لواں میں کسے نو ایس بندے نو ماراں کہ اللہ میرے تے راضی ہو جائے. مسلمہ کذاب نس رہا سی دوڑ رہا سی انہاں نیزہ ماریا تے اس تے پیوست ہویا اور سامنے نکل گیا تو پھر کی ہویا وہ فنا فی النار ہو گیا. تو مسلمان بھائیو اس واسطے ایک ختم نبوت کی سب تو پہلے جنگ حضرت ابوبکر صدیق نے لڑی. آپ تو بڑا نازک دور سی. پھر منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے انہاں کس زکوٰۃ نہیں دینی. حضرت ابوبکر صدیق نو صحابہ مشورہ دیندے کہ نرمی کرو سرکار دا وصال ہو گیا کدھرے پھر نہ جان. آپ نے تلوار کٹ لی. آپ فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ فاقتلنہم. فرمایا جڑا زکوٰۃ اور نماز دے اندر فرق کرے گا میں اس کو قتل کراں گا. آپ دی تلوار انہاں تے بجلی بن کے گری تو پھر جتنے منکرین زکوٰۃ سن زکوٰۃ لے کے بیت المال میں جمع کرا دی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں باغ فدق واسطے تو تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں سوئی بھی اپنے گھر نہیں چھٹی جنہاں سرکار واسطے لے کے آئے انہاں باغ نو کی کرنا سی. انہاں سیدہ کائنات دی بارگاہ چارج کیتی اے سیدہ تواڈے والد محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اسی نبی نہ کسے دے وارث ہونے ہاں نہ کوئی ساڈا وارث ہوندا ہے. اسی وراثت نہیں چھوڑ دے. نبی دی وراثت علم ہے نبی دی وراثت جائیداد نہیں. تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ واپس آ گئیاں. لوگوں نے رولا پا دیتا فدق کھا گئے. میں کہو خاتون فدق نہیں یا خاتون جنت نے انہوں نے فدق دی تو ساری زندگی تو روندیا رہنا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا عمر فاروق دا عثمان غنی دا مولا مرتضیٰ دا حضرت علی دے دور آیا. پھر حضرت علی نے کہ حضرت باغ فدق آپ نے دتا سی نہیں بلکہ وہ بیت المال دا حصہ سی. تو پھر کیے حضرت علی نے سارے دا یعنی کہ جڑا فیصلہ سی منیا حضرت ابو بکر صدیق دا. لوگ کہتے ہیں انہاں تقیہ کر لیا انہاں اندروں نہیں سی منیا اتو تو منیا سی ڈر گیا سن. میں کہا پھر شیر خدا تو منیا کہ ایسا منیا. حضرت امام حسین جڑے یزید کو ڈرے نہیں 72 نال جنگ کر کے لڑ کے شہید ہو گئے. انہاں دا پتر تقیہ نہ کرے تے علی شیر خدا ہو کے تقیہ کردا سی نہیں بلکہ علی حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی دی خلافت نو حق جانیا سی. اگر کوئی مسئلہ ہوندا تے حضرت علی تلوار نکال دے یا مر جاندے یا مار دیندے. اس واسطے سیدہ کائنات آئیاں تے آپ نے فرمایا کہ اسی کوئی یعنی اے سرکار دی وراثت نہیں بلکہ سرکار دی وراثت علم میں اے بیت المال دا حصہ ہے. تو پھر کی ہویا مسلمان بھائیو سیدہ کائنات نے قبول فرمایا. اگر تقسیم ہوندا تو پھر سرکار دی بیویاں نو بھی ملدا. حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ اگر ابو بکر صدیق نے حضرت سیدہ کائنات نو نہیں دیتا تو پھر سرکار دی بیویاں نو کتھے دیتا ہے. یعنی وہ تقسیم نہیں ہویا بلکہ وہ بیت المال دا حصہ آ رہا ہے اور اجو تک آ رہی ہے. اس واسطے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور بڑا نازک دور سی. 2.25 سال آپ نے جڑی خلافت کیتی ہے. پھر مسلمان بھائیو اسلام دی بنیاداں مضبوط کیتیاں نے. ہن قیامت تک اسلام نو کوئی خطرہ نہیں. قیامت تک اسلام نو کوئی خطرہ نہیں. مسلمانوں نو خطرہ ہے مسلمانوں دی سرحداں نو خطرہ ہے مسلمانوں دی عزت آبرو نو خطرہ ہے. اسلام نو کوئی خطرہ نہیں. اسلام دیاں بنیاداں ابو بکر صدیق نے ایسیاں مضبوط کیتیاں نے کہ آپ نے ایسا اسلام دا پرچم بلند کیتا ہے کہ قیامت تک اسلام آپ تے ناز کردا رہے. اللہ تعالیٰ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سارے سارے دا خاتمہ بالخیر فرمائے. مرد وقت زبانہ تے کلمہ طیبہ جاری. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین آمین الحمدللہ رب